میرے لیے حرام ہے کہ میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ضائع کروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے کے قدم کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہ کر لے۔ کہ ایک مسلمان کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ترک کر دے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ وقت اللہ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے جس پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ وقت کی بربادی دراصل ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، اور وقت اللہ کی دی ہوئی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ ناقدری اور سب سے زیادہ بربادی اسی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح سے اس وقت کا صحیح استعمال کریں وہی خسارے میں نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی خسارے میں ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کو وقت کی اہمیت یاد دلانی ہوتی اور مجلس کو برخاست کرنا ہوتا تو وہ سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے کہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ پڑھیں اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت تھی اور یہ وقت کو کتنا زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد حرصا منکم علی دراہیمکم ودنانیرکم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا، ایسی جماعت کو دیکھا ہے کہ جتنا تم درہم و دینار کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہو اس سے کہیں زیادہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ دراصل ہمارا وقت ہی ہماری زندگی ہے، یعنی ہماری زندگی وقت پر منحصر ہے۔ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ یہ جو گزرتا جا رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، گویا کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو وقت کو برباد کرنا گویا کہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ امام حسن بصری کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان تم دنوں کا مجموعہ ہو، فاذا ذهب یوم، تو ایک دن اگر گزر گیا تو گویا کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ تو وقت کو برباد کرنا زندگی کو برباد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت کی صورت میں ہمیں وہ سرمایہ دیا ہے جس سے ہمیں اپنی لافانی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو یوں ہی ضائع کرتے چلے جائیں اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، جو کہ صرف ایک بار ہمیں دی گئی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنی۔ پنرجنم یعنی ریبرتھ کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں موجود نہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں۔ زندگی صرف ایک بار ملی اور ہم اس کو اگر یوں ہی برباد کر دیں تو موت کے بعد سوائے شدید افسوس اور شرمندگی کے ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ یہاں تک کہ جب انہیں موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ وہ زندگی عطا کر دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، لیکن افسوس اب تو زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ منقول ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ ایک شخص سے کہا کہ اگر اس مرنے والے شخص کو دوبارہ زندگی دے دی جائے، دوبارہ موت کے بعد پلٹا دیا جائے تو وہ کیسی زندگی گزارے گا؟ اس شخص نے جواب دیا پھر تو وہ ریاضت و عبادت میں اپنے آپ کو صرف کرے گا اور ہر وقت کی قیمت کو سمجھے گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی آنکھیں تو کھل گئی ہوں گی لیکن اب وہ دوبارہ زندگی کو نہیں پا سکتا، لیکن ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ہمارے پاس تو بھی زندگی ہے اور ہمیں یہ حقیقت معلوم ہے، تو ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے، اس زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کے احوال ذکر فرمائے
اور فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال کر وہ زندگی دے دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جواب دے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ یعنی ہم نے تمہیں زندگی دی، وقت دیا، تم نے اس کی قدر و قیمت کو نہ جانا، اب آج افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سپوز کریں کہ ہر روز آپ کے اکاؤنٹ میں 24,000 روپے ڈال دیے جائیں اور کہا جائے کہ ہر گھنٹے 1,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا اگر تم اسے یوز نہیں کرتے، پھر آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ اس کے ڈیڈکٹ اس کے ختم ہونے سے پہلے اس پیسے کو استعمال کر لیا جائے، کسی اچھے مصرف میں یوز کر لیا جائے۔ پھر سوچیں ہر روز اللہ رب العزت ہمارے حصے میں ہمیں 24 گھنٹے عطا کرتا ہے، یا تو ہم اس کے بدلے اچھے اعمال کر کے فائدہ اٹھا لیں یا پھر اسے یوں ہی برباد کر دیں، اور اس سے بڑھ کر افسوس اور شرمندگی کی بات تو یہ کہ اسے اچھے اعمال میں یوز کرنے کے بجائے برے اعمال کر کے اس وقت سے ہم اپنا دنیا اور آخرت کا قبر و حشر کا خسارہ مول لیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ما من یوم ینشق فجرہ الا وینادی انا خلق جدید وعلی عملک شہید فتزود منی فانی لا اعود الی یوم القیامہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز یہ ندا دی جاتی ہے، یہ پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں ایک نیا دن ہوں، تمہارے حصے میں آیا ہوں، اب میں دوبارہ نہیں لوٹوں گا، مجھ سے جتنا چاہو فائدہ اٹھا لو ورنہ قیامت تک مجھے دوبارہ نہیں لوٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول سنیں اور جائزہ لیں کہ ہمارے نزدیک وقت کی کیا اہمیت ہے، کہ ہمارا 5,000 اگر برباد ہو جائے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن وہی اگر ہمارا 5 گھنٹہ کسی فضول چیز میں برباد ہو جائے تو ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کی اکثر لوگ وقت کو استعمال کرنے کے بجائے وہ تلاش کرتے ہیں کہ ٹائم کو کہاں پاس کیا جائے، کہاں ضائع کیا جائے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر، فضول گفتگو کے نام پر ہم گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ معلوم ہے کہ یہ وقت ایک بار ملا ہے، ایک زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ یہ وقت نہیں ملنا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس سے ہمیں وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی اہم حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، غبن، دھوکے کا شکار ہیں، نقصان میں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فرصت کے اوقات۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب صحت ہوتی ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور بہت سے لوگ فرصت کے اوقات میسر آتے ہیں اور اس کی قدر کو نہیں سمجھتے۔ ہر کسی کو 2 گھنٹے، کسی کو 4 گھنٹے، کسی کو 5 گھنٹے، کسی کو 8 گھنٹے ہر روز فرصت کے اوقات ملتے ہیں، لیکن اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے کہ اس میں ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارے دین اور دنیا کا فائدہ ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے کے قدم کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہ کر لے۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمارا رب ہمارے سامنے ہوگا اور ہمیں اس وقت تک ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ آج کسی CBI آفیسر یا کسی بڑے ادھیکاری کے پاس کسی جرم کی وجہ سے ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اب سوچیں کل قیامت کے دن جب تمام مخلوق ہمارے سامنے ہوگی اور ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قدم کو ہٹنے نہیں دے گا۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا، پوچھے گا کہ زندگی کو، عمر کو جو اللہ کی نعمت اللہ نے دی تھی اسے کہاں فنا کیا، اسے کہاں گزارا، عمر کو کس چیز میں لگایا، لہو و لعب میں، تماشے میں، شہوات میں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے۔
اور اس کے بعد دوسری چیز وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر کے بعد تذکرہ ہوا جوانی کا۔ پوری زندگی میں بہت سارے مرحلے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے عمر کے بعد کہ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہماری جوانی۔ آج ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ عیش و عشرت کے لیے، تماشے گانے بجانے کے لیے، لہوات شہوات میں گزارنے کے لیے۔ نہیں، جوانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ملی۔ اور تیسری چیز وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال رزق کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے کمایا یا نہیں، وفیما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا۔ کما لینا تو کمال ہے، لیکن پھر خرچ کہاں کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کسی حرام چیز میں تو نہیں خرچ کر رہے۔ اور چوتھی چیز وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آج ہم کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، تقریروں سے نہ جانے بہت ساری دین کی باتیں سنتے ہیں، کیا ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ وقت کی بربادی کی ایک بڑی وجہ فضول اور لا یعنی چیزوں میں، لغو چیزوں میں خود کو مصروف رکھنا ہے، کہ اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگائے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری حدیث ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی میں، ہماری پرسنالٹی میں ایک ایسا ڈسپلن پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہمارا وقت بھی برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مسلمان کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ترک کر دے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی جس میں نہ ہمارے دین کا کوئی فائدہ، نہ ہی ہمارے دنیا کا کوئی فائدہ۔ تو ایسی چیزوں سے خود کو بچایا جائے تو ہمارا وقت برباد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی پہچان، نشانی ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ لوگ جو فضول اور لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وقت کے صحیح استعمال کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ دے اور خود کو عبادات اور تسبیح میں لگا لے۔ نہ ہی اللہ رب العزت کا ہم سے یہ تقاضا ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، اور نہ ہی صحابہ کی زندگی اس طرف اشارہ کرتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے، حرام اور منہیات سے خود کو بچائے، اور لا یعنی اور فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے جس شعبے میں ہو وہ کل قیامت کے دن اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امقت الرجل ان اراہ فارغا لیس فی شیء من عمل الدنیا وعمل الآخرہ، کہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص جو خالی رہے، فضول رہے، نہ ہی دنیا کے معاملات میں لگا رہے، نہ ہی آخرت کے معاملات میں، اور بالکل خالی پڑا رہے۔ امجد حیدرآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ لے کے نام خدا کچھ کیے جاؤ، نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، جائزہ لیں تو ہمیں دکھے گا کہ بہت سارے لوگ، نوجوان اور بہت سارے لوگ یوں ہی گھنٹوں بلکہ مہینوں سال یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، نہ ہی دنیا کے معاملات میں ان کو کبھی مصروف دیکھا جاتا ہے، نہ ہی وہ دین میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابو الوفا بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے تقریباً 400 سے زیادہ ضخیم کتابیں لکھی، اپنی پوری زندگی علم دین پڑھنے، کتابیں لکھنے اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگے رہے۔ ان سے جب ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے وقت کا کیسے استعمال کیا اور زندگی کیسے گزاری اور اتنا بڑا کام کیسے کیا، تو ان کا جملہ سنیں، کہتے ہیں انی لا یحل لی ان اضیع ساعۃ من عمری، کہتے ہیں میں اپنے لیے حلال ہی نہیں سمجھتا، یعنی میرے لیے حرام ہے کہ میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ضائع کر دوں۔ اور ہمارا حال دیکھیں۔ اخیر میں کہنا چاہوں گا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، انویسٹ یور ٹائم۔